میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ اور آج اس مہینہ کی 12 تاریخ ہے۔ ہر سال جب اس مہینہ کی 12 تاریخ آتی ہے تو ملک پاکستان کے اندر گھروں میں، بازاروں میں، سکولوں میں مساجد کے اندر دینی محفلیں، دینی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ اس تاریخ کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، تو اس مناسبت کی وجہ سے اس طرح کے سارے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، ترتیب دیے جاتے ہیں۔ اور اس کو نام دیا گیا ہے عید میلاد النبی کا۔ اور اب اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور وہ لفظ ہے جشن کا۔ اب کہا جاتا ہے کہ جی یہ پروگرام، یہ محفل، یہ جلسہ، یہ جلوس جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے چند سالوں کے اندر کچھ اور بھی اس کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو اس کے متعلق چند باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ جتنا بھی یہ جلسے، یہ جلوس، یہ پروگرام، یہ محفلیں، یہ سارے پروگرام دین کے نام پر کیے جاتے ہیں، محبت رسول کے اندر کیے جاتے ہیں، عقیدت کے اندر کیے جاتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے دین کے اندر، اسلام کے اندر اس کے متعلق کیا ہدایات۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا، اور اس کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات
وہ ایک ہی مہینہ کے اندر ہوئی ہے اور وہ ہے ربیع الاول۔ مہینہ ایک ہی ہے، یہ ولادت کا مہینہ بھی ہے، یہ وفات کا مہینہ ہے، لیکن تاریخ میں فرق ہے۔ عام طور پہ مشہور یہی کر دیا گیا ہے، اور یہی بات ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ چکی ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ، اس تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ہوئی ہے، اور اسی تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ یہ بات مشہور ہو چکی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ ہر سال اس مہینے کی 12 تاریخ کو یہ سارے پروگرام ہو رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے نام سے، کیونکہ میلاد یہ عربی زبان کا لفظ اور اس کا معنی ہے پیدائش۔ جو کہا جاتا ہے نا جی میلاد النبی، اس کا مطلب ہے نبی کی پیدائش۔ تو میں نے عرض کیا کہ ذرا یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور وفات کا مہینہ تو ربیع الاول ہی ہے، لیکن پیدائش اور وفات کی تاریخ میں فرق ہے۔ جہاں تک بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی، تو اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی۔ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ ہر مسلک کا عالم، ہر مسلک کا مفتی، ہر مسلک کا پیر اور فقیر اور مرید، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میں اختلاف ہے، ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول کی ہوئی، اور بعض حضرات اس بات کے بھی قائل ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت وہ 12 ربیع الاول۔ لیکن جو لوگ تاریخ کے ماہر ہیں، جو لوگ کیلنڈر بنانے کے ماہر ہیں، جو اس فن کے اندر مہارت رکھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے اور اس بات پر، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو۔ ہر فن کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، جو تاریخ کا حساب کتاب لگانے والے لوگ ہیں، جو اس کے اندر ماہر لوگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول کی۔ وفات میں کوئی اختلاف نہیں، پیدائش میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ ایک بات تو یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور ہم نے بعض بزرگوں سے اور بعض جو بڑی عمر کے علماء حضرات ہیں ان سے بھی یہ بات سنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب ہمارا دور تھا، ہمارا زمانہ تھا، تو ہمارے زمانے کے اندر یہ جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی تھی تو اس کو 12 وفات کا نام دیا جاتا ہے۔ آج بھی شاید اس عمر کے لوگ اس زمانے میں موجود ہوں جنہوں نے وہ وقت دیکھا ہو اپنی زندگی کے اندر کہ یہ دن
12 وفات کے نام سے مشہور تھا، اور اس دن کے اندر لوگ جو ہے گھروں کے اندر کھانا وغیرہ بناتے تھے، اور کھانا وغیرہ بنا کے غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر تقسیم کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی جلسے ہوتے تھے، نہ کوئی جلوس ہوتے تھے، نہ کوئی جھنڈیاں لگائی جاتی تھیں، نہ کوئی چراغاں اور روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ بس صرف اتنا ہوتا تھا کہ ہر مسلمان بندہ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ اور خیرات کرنے کی کوشش کرے، بس اس سے بڑھ کر کوشش کرے۔ یہ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتے گئی، اور آج جو ہے وہ یہ دن جشن عید میلاد النبی کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہو، اور اسی حوالے سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات پر اتفاق کہ وہ 12 ربیع الاول کی ہوئی ہے، اور ولادت کے اندر اختلاف ہے، اور اکثر محققین کا یہی قول ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت وہ 9 ربیع الاول کی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ میں نے تمہید کے اندر بھی یہ بات عرض کی کہ اب ہمارے ہاں اس دن جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ دین کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کے اوپر کام کیا، قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھا، اس کے اوپر تحقیق کی، تفسیر کی کتابیں لکھی، جن لوگوں نے حدیث کے اوپر کام کیا، اس کی تحقیق کی، اس کے اوپر کتابیں لکھی۔ قرآن پر تحقیق کرنے والوں کو مفسرین کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر تحقیق کرنے والوں کو محدثین کہا جاتا ہے۔ پورے امت مسلمہ کے مفسرین، محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ دین اسلام کے اندر کسی کے پیدائش کا دن منانا، کسی کی وفات کا دن منانا، اس کی اسلام میں کوئی دلیل، کوئی ثبوت موجود نہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے اساتذہ کی بات نہیں کر رہا، کسی اور کی بات نہیں سنا رہا، مفسرین اور محدثین کا قول سنا رہا ہوں کہ پوری تحقیق کے بعد وہ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر کسی کی پیدائش کا دن منانا اور کسی کی وفات کا دن منانا، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت اسلام کے اندر موجود نہیں۔ اب جو آدمی، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ وہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں، اور جو کام بھی دین کے نام پہ کیا جائے اور اس کی دین اسلام کے اندر کوئی ثبوت موجود نہ ہو، کوئی دلیل موجود نہ ہو، کوئی اس کے متعلق کسی کا قول، کسی کا عمل موجود نہ ہو، فرمایا کہ ایسا کام جس کو ثواب سمجھ کے کیا جائے اور دین اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، صحابہ کے عمل کے اندر، محدثین مفسرین کے عمل کے اندر اس کا کوئی ثبوت موجود نہ ہو، فرمایا ہر ایسا عمل بدعت ہے۔ بدعت کا معنی نئی چیز، نیا کام، نیا عمل۔ اور اس کی اگر تھوڑی سی مزید اگر وضاحت کی جائے تو بدعت ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جو ثواب کی نیت سے کیا جائے لیکن دین اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں، اور ایسے کام سے روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے کام سے۔ بھئی ایک آدمی ایک کام کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو کیسے روکیں گے، کیسے منع کریں گے؟ وہ تو نہیں روکے گا، وہ تو بات نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کو اس کام پر لگایا ہے وہ بھی اب اگر انہیں روکیں گے نا تو وہ فوراً فتویٰ لگائیں گے تو بھی گستاخ رسول ہو گیا، اس کی بات کو بھی نہیں مانیں، کیونکہ دین کے نام پہ ہو رہا ہے، دین کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔
تو میں نے عرض کیا کہ ہر ایسا عمل جو ثواب سمجھ کے کیا جائے، دین کے نام پر کیا جائے، لیکن قرآن و سنت کے اندر اس کا کوئی ثبوت موجود نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ اب حدیث کے حوالے سے کسی پر ایک اور بات سن لیجیے کہ قیامت کے دن کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ بڑا سخت دن ہوگا، بڑا سخت دن قیامت کا ہوگا۔ ہر ایک بندہ اپنی قبر سے نکلے گا، میدان حشر کے اندر آئے گا، وجود کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، ننگے بدن ہے، شدید گرمی ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہو چکا ہے۔ نہ بھوک کو ختم کرنے کا کوئی سامان، نہ پیاس کو ختم کرنے کا کوئی سامان، ہر لحاظ سے پریشانی ہے، کوئی اسے پتہ نہیں ہے آج آگے چل کر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس عالم کے اندر، اس ماحول کے اندر بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے صرف ایک چیز ہوگی، اور وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حوض کوثر، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اور حوض کوثر، اس کا پانی، یہ اصل میں تو یہ جنت کا حوض ہے نا، جنت سے پانی لایا جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر اپنے امتیوں کو پلا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو، اپنے ساتھ محبت رکھنے والوں کو اپنے حوض سے پانی پلا رہے ہوں گے، اور جن پیالوں کے اندر وہ حوض کوثر پلایا جا رہا ہوگا، ان میں سے کوئی پیالہ سونے کا ہوگا، کوئی پیالہ چاندی کا ہوگا، اور اس کا اپنا رنگ کیسا ہوگا؟ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اس قدر لذیذ وہ پانی، وہ حوض کوثر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ اسی دوران کچھ لوگ آئیں گے، ایک جماعت آئے گی، وہ بھی آگے بڑھیں گے کہ آگے بڑھ کر ہم حوض کوثر سے پانی پی لیں، اس شدید گرمی کے موسم میں اپنی پیاس کو ختم کر سکیں۔ لیکن فرشتے درمیان میں دیوار بنا لیں گے، روک لیں گے، اور انہیں اس حوض کوثر کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھیں گے کہ بھئی ان کو کیوں روک رہے ہو؟ آنے دو، ان کو بھی آنے دو، جیسے میں دوسروں کو یہاں سے پلا رہا ہوں، ان کو بھی میں پلاؤں گا، ان کو میرے قریب آنے دو۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرشتے عرض کریں گے، فرمائیں گے فرشتے اللہ کے رسول سے، انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئے نئے کام بڑھے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ ایک نظام دے کر گئے تھے، آپ ایک مکمل دین دے کر گئے تھے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے نئی نئی باتیں دین کے اندر گڑ لی تھی، نئی نئی باتیں نکالی تھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، قریب مت آنا۔ فرشتے بھی دور کر دیں گے، اور اللہ کا رسول بھی انہیں اپنے سے دور کر دیں گے۔ کتنے دکھ کی بات ہوگی، کتنے افسوس کی بات ہوگی اس سخت دن، قیامت کے دن، کہ جنہیں فرشتے بھی اور اللہ کا رسول بھی اپنے سے دور کر دیں۔ اور میں نے عرض کیا یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دین کے اندر نئے نئے کام نکالے ہوں گے، دین کے نام پر نئی نئی باتیں گڑی ہوں گی، اور بھائی یہ کام بھی کر لو، یہ بھی دین کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، یہ کام بھی کر لو، یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ عمل بھی کر لو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ لیکن در حقیقت انہوں نے اپنے پیٹ کے لیے یہ کام جو ہے وہ ایجاد کیے ہوں گے، دین اسلام کے اندر اس کا کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں۔
کوئی دلیل نہیں۔ تو یہ کتنی بدبختی کی بات ہے، کتنی بدبختی کی بات ہے۔ اور آج اگر کسی کو یہ بات سمجھائی جائے تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گستاخیوں کے فتوے لگتے ہیں، اور کئی تو اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں کہ اس کا دین اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ یہ امت مقصد ہی بھول گئی کہ میرے نبی دنیا کے اندر کیوں تشریف لائے تھے، مقصد ہی بھلا گئے تھے۔ جلوس کا اہتمام ہو رہا ہے، سارے کاموں کا اہتمام ہو رہا ہے، لیکن جتنے لوگ جلوس کے اندر ہوتے ہیں کیا وہ مسجد میں نماز کے لیے بھی ہوتے ہیں؟ نماز کے لیے تو وہ نہیں آتے، جلوس کے اندر بڑی تیاری کے ساتھ شد و مدد کے ساتھ جاتے ہیں۔ بھائی جلوس کے بارے میں تو سوال نہیں ہوگا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اچھا، جو جلوس میں جا رہے ہیں وہ قرآن بھی باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں؟ قرآن بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا؟ تو اس کے بارے میں تو کوئی نہیں سوچتا۔ جو دکاندار، جو زمیندار، جو تاجر، جو گھر کا بڑا اگر جلوس کے اندر شامل ہو رہا ہے تو کیا اس نے کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، اپنی زمین کے اندر کیا وہ شریعت کے مطابق وہ ساری فصلیں اور اس کا عشر اور زکوٰۃ نکال رہا ہے یا نہیں نکال رہا؟ اس بات کی کسی کو فکر نہیں۔ بس جلوس کا بڑا اہتمام، جلوس کے لیے ہم بڑے خوش ہیں۔ اصل میں یہ شغل میلہ جہاں پر شغل میلہ ہو نا، انٹرٹینمنٹ ہو، ان کاموں میں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کام ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اور مسجد کے اندر اگر دعوت دیتی ہوئی نا بھائی آ ونو بھائی سیرت نے نہ دے جلسہ ہونا پہ تقریر ہونی بھائی، اور کوئی نہیں آنا، اور مولوی بیچارہ لگا بیٹھا ہے جی تقریر کرنے تے لگا پہ، کوئی نہیں آنا۔ سیرت میں عنوان نال کتنی کتابیں موجود ہیں، کوئی پڑھنے واسطے تیار کو کوئی نہیں پڑھنا۔ شغل والے کام نے ہر بندہ پہلے نمبر پہ، پہلا نمبر ہر بندے۔ رمضان المبارک میں اکثر مثال لینا، رمضان المبارک نے اندر تراویح نے کیا حال ہوتا ہے، جیڑی مسجد کے اندر پتہ لگ وے کہ قرآن پڑھی نہ پہ، اس مسجد کے دروازہ کے قریب ہی کوئی نہیں نہ، اس گلی وہ گلی چھوڑ دینے لگے، اس سے قرآن پڑھی نہ پہ۔ یہ رسول نے محبت نے دعوے دار، جیرا قرآن رسول نے اتنے نازل تھے اس کو سننے واسطے کوئی تیار نہیں، شکر واسطے تیار میں ٹھیک ہو، چاند ایک صفحہ موجود ہونی ہے۔ جتنا ٹائم تراویح نے اندر لگنا ہے وہ ٹائم اسا بازار چ با کے، چوکاں تے با کے، بیٹھنا چ با کے اسا وہ ضائع کر چھڑے رہے ہیں، لیکن نبی دے اتنے اترا ہوا قرآن اسا پڑھن واسطے تیار کر، وہ قرآن کوئی نہیں سننا۔ چند ایک وہ مستقل نمازی جڑے انہیں وہ کھڑے جناب ہر سال وہ قرآن سننے پر، ہاں اس وقت ختم نہ ٹائم آنا ہے، سبحان اللہ، وہ تو شغل میں ٹائم آ گیا نا جی، اصل تو شغل بڑھا کے نہیں اس کو بھائی ہوں مٹھائی ہو سی، حلوہ شریف ہو سی، تو جائیں کو دعوت نہیں بھی ملی وہ بھی حضرت صاحب تشریف کے نام سارے موجود ہو۔ یہ پچھلے سال اسے مسجد کے اندر تراویح ہوئی ختم ہوئے، اس تو پہلے وہ ہک بھی نالے کا نہیں نسینا جیرے ختم والے جڑے آئے بیٹھے، اور تقریر کے اندر میں اتنی بےعزتی کی تھی اور ساری بےعزتی وہ ہضم کر گئے، کوئی ہک بھی نہیں اٹھا۔ کیوں نہیں اٹھا؟ کہ انہوں کو حلوہ نظر آنا گیا، حلوے کے واسطے بیٹھے، لیکن نبی نے ہوتے نازل تھے ہو یا قرآن وہ سننے واسطے کوئی نہیں آیا، اس واسطے سارے بیٹھے، بےعزتی برداشت کر گئے، لیکن حلوہ نہیں چھوڑا، حلوہ نہیں چھوڑا۔ سوچو سی نا کہ بھائی ہوں اتنی بھی ایسا گئے گزرے کون آ چلو بےعزتی تھی نہیں بھائی کہہ رہا کہ کچھ حلوہ آج نہیں چھوڑنا۔ مسجد کی بے ادبی کی ہے، شور شرابہ کیتا ہے، سمجھایا ہے انہوں کو، لیکن کچھ بھی پلے نہیں پڑا۔ اللہ کی گھر کی بے ادبی کرے نے، شغل میلہ آ کے اتنے کرے نے، لیکن آرام نال سکون نال عبادت واسطے کوئی تیار نہیں تھی، کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا دوسری مثال، رمضان تو بعد عید الفطر آنی ہے، روزے بھی رکھنے والے ہر سال
سالے وچوں جڑا نا لوگ گھٹنے میں کم تھی نے اچھا تراوی نہیں پڑھی روزے نہیں رکھے لیکن یوں بھی عید نہ نہیں آنا ہے پتہ نہیں یہ کتوں مکوڑا اور نکولا انسان کوئی سمجھ نہیں آنی بھئی کتوں آ گئی یہ مخلوق سڑکاں نے ہوتے روڈاں نے ہوتے بازاراں نے ہوتے جا ہی نہیں تھی نہیں میرے جو بندہ تو سوچنے لگے نا بھئی یار یہ لوگ مسجد میں تو نظر نہیں آنے پہ ہونے یہ مخلوق کتوں نکل آئی یہ کتوں آ گئے یقین کرو عید الفطر آنے جاڑے اساں کچھ سارے دوست ہیں انہوں کو اساں مل کے آنے پہ ایسے واپسی دے کالا باغ والے پول میں 1.5 گھنٹہ سارا لگ گیا پول کو کراس کرے نا اتنا رش ہے اور تو آپ کو پتہ ہے بازار نہیں بھی رش ہونا ہے ہر جاتے رش ہے کیوں کہ یہ تو شغل ہے نا یہ تو شغل میلہ ہے شغل میلہ نے اس قوم کو جتنے بھی تصا گنو جو تیار بیٹھی ہے لیکن انہاں کو آکھو بھئی مسجد میں اندر آ ونو سیرت میں موضوع نہیں ہوتے جلسہ ہے قرآن کی تلاوت پہ تھی نہیں ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو سن گنو اس واسطے یہ قوم تیار کو نہیں دنیا نہ ہر شغل اور ہر میلہ واسطے یہ قوم تیار اور نعرہ کے غلام ہے رسول کے غلام یہ تیری غلامی ہے لعنت ہے ایسی غلامی تھی شرم آنی چاہیے سب کو حیا ہونا چاہیے نبی نے ایک سنت عمل ایسا نہ کریں نعرے لینے پیاری غلام ہے رسول کے غلام یہ موت میں رسول موت بھی قبول ہے یہ منافقت ہے منافقت اس کو بڑی اور منافقت کیا ہو سکتی زبان آتا نبی نے ایسا محبت میں دعوے دل نہ منے کوئی منن واسطے تیار ہوا لیکن شغل میلہ جتنی بھی ہوئے یہ امت تیار بیٹھی ہے یہ نوجوان نسل میں تو انہوں نے نہ رکھو ہے اقبال کے شاہین یہ اقبال کے شاہین تیار بیٹھے جی جتنے انہوں کو گنو جی یہ تیار بیٹھے شغل میلہ واسطے انہوں کو منع ہی کرو یہ نہیں رکنے لیکن اگر کوئی نیکی کا کام ہے کوئی اچھا کام ہے لیکن اس واسطے انہوں نے پتہ نہیں دل ہی نہیں تھی نا الحمدللہ تقریباً 1994 تو تراوی نے اندر قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق بخشی کچھ سال میں نام ہی سنا سکے 94 تو گن کے ہون تک یہ اللہ دی توفیق ہے نا جی اللہ دی توفیق نہ ہر جاتے اگر خود نہیں سنایا تو دوسرے کے پیچھے بن کے قرآن پاک ضرور سنیں ہوں ایسا مر گیا تمہارے سامنے بیٹھے کوئی سارے جسم میں جو خون کی کمی تھی گئی کوئی سا کو بیماری لگ گئی تمہارے سامنے بیٹھے وہ سارے تو بھی زیادہ ہٹے کٹے مضبوط جسم والے وہ مسجد کے اندر آ کے تراوی نے جو قرآن سننے واسطے تیار نہیں تھے پتہ نہیں کی تھی کہ ایسا ہاں لیکن انہوں کو پوچھو یہ آسان عاشق رسول ہاں عاشق رسول آسان سب تو بڑے ہیں اس کام نے جو انہوں نے پہلے نہ اور اس کو آکھو بھئی اپنا نکاح اپنی شادی نبی نے سیرت نے مطابق کر جائے اور اپنے دھی کو جو تو گھروں روانہ کرنا پہ اور اپنی دھی کو انہیں روانہ کر جنہیں حضور علیہ السلام نے اپنی دھی فاطمہ کو گھروں روانہ کیا وہ گھروں تو اپنی دھی کو ڈرانا پہ انہیں نصیحت ٹور جیری نصیحت کر کے حضور اپنی پیاری بیٹی کو روانہ کیتا ہے اس واسطے کوئی تیار کرو لیکن عاشق رسول ہاں اس کام نے پیچھے ایسا نہ ہے یہ سارا شغل میلہ ہے جس نے پیچھے ایسا ٹائم برباد کرنے پہ وقت برباد کرنے پہ اور یہ بھی گل یاد رکھا ہے کہ جیڑا اصل کام یہ دین سمجھ کے کرنے پہ نا نبی نے محبت اور عقیدت نے اندر اس نے جواب اصل سارا دینا ہے یہ تو اصل کتوں کٹ گیا ہے اللہ تعالیٰ سکتا ہے نا بھائی میں جو 30 سپارے قرآن نازل کیتا ہے 23 سال لگ گئے جبرائیل کو قرآن آسمان تو اترنا تے آسمان تے چڑھنا یہ 23 سال گزر گئے میرے نبی نے ہوتے ہیں قرآن نازل تھے وقت میرے نبی اپنے صحابہ کو دسا ہے میرے صحابہ تکلیفاں مصیبتاں برداشت کر کے یہ قرآن تارے تک پہنچایا ہے اور تسا کیا کیتا ہے اس قرآن کو بہترین کتابی شکل دے کے الماریاں نے اندر بند کر کے رکھ چھوڑا ہے تسا اس قرآن کو کیوں نہ پڑھا کیوں نہ سمجھا رب پوچھ سی
تو ہم پڑھو گیا تو کو پتہ لگیا بھی میرے نبی نے آنا مقصد کیا کیوں دنیا تے تشریف۔ تو بہرحال میرے بھائی ان چیزوں نے تے غور کیتا کرو، شاید تو کو میری گلاں چنگی لگوں یا نہ لگوں، لیکن حقیقت یہ ہے۔ اور میں عرض کے اکثر میں تو کو آکھنا رہنا کہ جیڑی گل بھی تورے سامنے کی تھی پوری ذمہ داری نے نال کی تھی، اور اگر یہ گلاں جھوٹیاں ہیں تو میں قیامت علی رب دے سامنے تورا مجرم، تورا ہاتھ میرا گریبان اگر میری یہ گلاں غلط ہون یا میں تو کو کسی غلط راستے نے ہوتے لایا ہوئے، میں تو کو کوئی غلط گل دسی ہوئے، میں کوئی قرآن اور حدیث تو ہٹ کے تو کو گل دسی ہوئے، میں کوئی اپنے قوم قبیلی نے تارے سامنے تعریفاں کیتی ہون، اپنی ذات نے تعریفاں کیتی ہون، اپنے استادہ نے تعریفیں کیتی ہون، تو کو ہمیشہ کوشش کیتی ہے او گل تارے تک پہنچائیے، او گل تو کو دسیے جیری قرآن نے اندر موجود ہے، حدیث نے اندر موجود ہے، صحابہ تو اس نا ثبوت موجود ہے، اولیاء کرام تو اس نا ثبوت موجود ہے، امت مسلمہ تو اس نا ثبوت موجود ہے، اور ہر وہ کام جس نا ثبوت قرآن و سنت نے اندر ہے اگر اساں اس تے عمل کرساں انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ ساکو اس تے اجر اور ثواب عطا کرے سن۔ اور جیڑی چیز نا ثبوت قرآن و حدیث نے اندر موجود کونی او عمل قبول تھونا تا دور، او عمل میرے اور توالے منہ نے ہوتے مار دیتے سے، وہ عمل اللہ کی دربار کے اندر کوئی قابل قبول کو نہیں۔ تو اس واسطے میں بار بار ایک گزارش کرنا رہنا کہ جیڑا کام بھی کرو تحقیق نے نال کرو، پوچھ کے کرو کہ بھئی ایسا یہ کام کرنے پہ کیا واقعی قرآن و سنت نے اندر اس نہ کوئی دلیل، اس نہ کوئی ثبوت موجود ہے یا کون۔ اللہ جل شانہ ساکو سارا کو قرآن و سنت نے صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل نے توفیق نصیب فرمائے۔